السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر خوشنود الرحمان۔ آج انزائمز چیپٹر 3 فرسٹ ایئر کا ٹاپک ہے انزائم انہیبیٹرز، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو انزائم انہیبیٹرز کیا ہیں؟ انہیبیٹرز آر chemical substances that inactivate or stop enzyme activities۔ ایسے کیمیکل سبسٹانسز جو پروڈکٹ تو نہیں بناتے لیکن انزائم کی تمام ایکٹیویٹیز کو یا مکمل طور پر سٹاپ کر دیتے ہیں یا کچھ دیر کے لیے ان کو روک دیتے ہیں۔ اس طرح کے کیمیکل سبسٹانسز کو انزائم انہیبیٹرز کہتے ہیں۔ اب انزائم انہیبیٹرز کے ہمارے سلیبس میں 2 اقسام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے irreversible inhibitors اور دوسرا ہے reversible inhibitors۔ irreversible inhibitors وہ ہیں کہ جو کہ مکمل طور پر انزائمز کے ایکٹیو سائٹ کو آکوپائی کر دیتے ہیں، اس کا ایکٹیو سائٹ ختم کر دیتے ہیں، اس کا گلوبولر سٹرکچر خراب کر دیتے ہیں۔ یہ کوویلنٹلی بانڈ ہوتے ہیں، بائنڈ کوویلنٹلی ود انزائمز، تو یہ انزائمز کے ساتھ کوویلنٹلی بائنڈ ہوتے ہیں and inactivate these enzymes permanently، مکمل طور پر ان کو روک دیتے ہیں۔ جیسے کہ وینم ہو گیا، زہر، سائنائڈز ہو گئے، اور جیسے کہ اینٹی بایوٹکس ہو گئے۔ اب اینٹی بایوٹکس، ڈیئر اسٹوڈنٹس، اینٹی بایوٹکس جو ہیں یہ بیکٹیریل کے جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز کو روک دیتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ریورسیبل انہیبیٹرز ٹیمپرری انہیبیشن کرتے ہیں اور یہ نان کوویلنٹلی بانڈڈ ہوتے ہیں۔ ان میں نان کوویلنٹ بانڈنگ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ریورسیبل انہیبیٹر کہتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیمپرری طور پر انزائمز کو سٹاپ کر دیتے ہیں۔ انزائمز یہ انزائم سے جدا بھی ہو جاتے ہیں، انزائم دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اب ان کی 2 اقسام ہیں، کمپیٹیٹیو اور نان کمپیٹیٹیو۔ کمپیٹیٹیو انہیبیٹرز compete with the same active site، یہ structurally substrate کے similar ہوتے ہیں، بس ان میں فرق یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ نہیں بناتے، they are not converted into product، تو یہ ادھر ہی رہتے ہیں۔ تو یہ سملیرٹی کی وجہ سے ایکٹیو سائٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اس کی جو ہے یہ ریئیکشن جو ہے انہیبیٹرز کی اور اس کی سبسٹریٹ کی، یہ ان کے کنسنٹریشن پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی وہ زیادہ اس سے ملے گا، تو یہ تعداد ہے مالیکیولز کی، نمبر آف مالیکیولز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر سبسٹریٹ کا زیادہ ہے تو یہ سبسٹریٹ زیادہ ملے گا، اور اگر انہیبیٹرز کے مالیکیولز کی تعداد زیادہ ہے تو انہیبیٹر ملے گا۔ عموماً اس کو سپیڈ اپ کیا جاتا ہے بائی ایڈنگ مور سبسٹریٹ مالیکیولز۔ ایگزامپل اس کی CO2 اور O2 ہے، ٹھیک ہے، روبسکو کے لیے۔ اب روبسکو رائبولوز بس فاسفیٹ کارباکسیلیز آکسیجنیز ہے، تو ایک سائٹ پر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھی ملتا ہے، دوسرے سائٹ پر آکسیجن سے بھی ملتا ہے۔ اب یہی روبسکو جس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی، تو اگر CO2 کی زیادہ ہے تو کارباکسیلیشن ہوگی، C3 پلانٹس جو ہے وہ جا کر تو گلوکوز فارمیشن کریں گے، نہیں تو آکسیجن اس سے ملے گا، آکسیجن کی وجہ سے فوٹو ریسپائریشن ہوتی ہے۔ تو یہ جب O2 جو ہے یہ فوٹو ریسپائریشن کی طرف لے کر جاتا ہے، اور CO2 جو ہے یہ اس کو فوٹوسنتھسس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح انزائم سکسینیٹ ڈی ہائیڈروجنیز ہے، SDH، ایک سائٹ پر اس کا انہیبیٹر ہے میلونیٹ، دوسرے سائٹ پر اس کا انہیبیٹر ہے اس کا سبسٹریٹ ہے سکسینیٹ۔
تو اب اگر سکسینیٹ کی زیادہ ہے تو سکسینیٹ ڈی ہائیڈروجنیز وہی جو ہے فیومریٹ بنائے گا، ایف ڈی ایچ وہ جو ہے آپ کرب سائیکل میں پڑھتے ہو، اگر میلونیٹ ہو گیا تو پھر یہ فیومریٹ نہیں بنے گا۔ اچھا، اسی طرح دوسری قسم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نان کمپیٹیٹیو ریورسیبل انہیبیٹرز، اس کو ایلوسٹیرک انہیبیٹرز بھی کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اس بات کو یاد رکھیں کہ نان کمپیٹیٹیو ریورسیبل انہیبیٹر ایلوسٹیرک انہیبیٹر بھی کہلاتا ہے۔ What is allosteric site? Binding site other than active site is known as allosteric site. Binding site other than active site is known as allosteric site. اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ انہیبیٹر جا کر تو بائنڈنگ سائٹ ادر دین ایکٹیو سائٹ پر جا کر ملتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایلوسٹیرک سائٹ ہے۔ ایلوسٹیرک انہیبیشن in which inhibition structurally not similar, inhibitors bind with allosteric site, structural changes in substrate لاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایلنین فار پائرویٹ کائنیز۔ اب کیا ہوگا پھر سنیں، ایلوسٹیرک انہیبیشن ایک ایکٹیو ایلوسٹیرک سائٹ ہے، یہ نان کمپیٹیٹیو انہیبیٹر وہاں جا کر ملتا ہے، جب یہ وہاں جا کر ملتا ہے تو انزائم کی شیپ ایکٹیو سائٹ کی شیپ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب جب اس کی شیپ تبدیل ہو جاتی ہے وہ سبسٹریٹ کے ساتھ مل نہیں پاتا، ٹھیک ہے؟ تو پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے تیرے کوچے کا پتا، تیرے حالات نے کیسی تیری حالت، تیرے حالات نے کیسی تیری صورت کر دی۔ تو یہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ایلوسٹیرک انہیبیشن کیا ہے؟ ایلوسٹیرک انہیبیشن نان کمپیٹیٹیو ریورسیبل انہیبیٹرز ہیں۔ مثال اس کی ایلنین فار پائرویٹ کائنیز ہے۔ اللہ آپ کو دین دنیا کی خوشیاں دے ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا آئیکن دبا دیجیے گا۔ تھینک یو۔